السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم صاحب کا بہت ہی پیارا و زبردست بیان۔ تبلیغ میں اعلان کرنا چھوڑ دو، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ دیکھ سکیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے لوگو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچے درجے، سچوں کے بہت درجے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی سچے ہیں، ابو ذر غفاری بھی سچے ہیں، سچوں کے بہت درجے ہیں۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے ہماری جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں۔ یہ کیوں کہ وہ اپنے جان مال سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، تو یہ بھی سچے ہیں۔ ہاں، ہمت بڑھائیے کہ اپنے کام کو کمتر نہ سمجھے، اپنے کام کو کمتر نہ سمجھے۔ ویسے حدیثوں میں بھی ہے کہ کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، لا يحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ کوئی آدمی کسی اپنی نیکی کو ہلکی نہ سمجھے، اگر سے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ہنستے چہرے سے مل سکتا ہو تو یہ بھی کرے، کہ یہ بھی نیکی ہے۔ بعد علم یہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ عمل ہوگا ہی نہیں۔ جیسے پاکی فرض ہے، پاکی طہارت یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ حلال کمانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو بعض چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی اور آپس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی نبیوں کو علم دیا ہے۔ ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علم و ذکر، اس کا یہی مطلب ہے۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، یہ دیکھو کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں، اپنی ذات کے حقوق کے بارے میں، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ اس لیے تبلیغ میں علم و ذکر رکھا ہے، خالی گننے کے لیے نہیں رکھا 6 نمبر گننے، اس علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ علم ہوگا تو حق ادا کرے گا، اور نہیں تو رواج کے مطابق عمل ہو جائیں گے، رواج کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ حالانکہ عمل رواج کے مطابق نہیں ہوتا، عمل تو طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ رواج الگ ہے، رواج تو قوموں کی عادتیں کو کہتے ہیں، ہر قوم کی اپنی عادتیں ہیں، وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ طریقوں کا نام علم ہے۔ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقے دیے ہیں، ہاں وہ طریقے سب سے پہلے عبادت میں آنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے طریقے معلوم ہو کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے۔ اس علم سے وہ نماز کامل ہوگی۔ اسی طرح ہر ذمہ داری، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حکم یہ ہے کہ جو طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا علم حاصل کرو۔ تندرستی ہے تو تندرستی میں کیا کیا ضروری ہے اس کا علم حاصل کرو۔ آدمی مالدار ہو گیا، پہلے غریب تھا، تو مالداری کا کیا دین ہے اس کو حاصل کرو تاکہ مالداری میں دین آ جائے۔ تو زندگی کی ہر حالت میں دین کا ہونا ایسا ضروری ہے جیسے بدن کے ہر حصے میں روح کا ہونا۔ بدن کے کسی حصے میں سے روح نکل گئی اور سوکھ گیا یوں، تو یہ حصہ دوسرے حصوں کے لیے مصیبت بن جائے گا، کیوں کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے، کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی ہے، سوکھ گیا۔ ایسے ہی میرے دوستو اس کا یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پاس اس کا علم ہو۔ ہماری دعوت خالی اللہ کے راستے میں نکل جانے کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کے راستے میں نکل جانے کی دعوت ہے، ان چیزوں کی بھی دعوت ہے کہ دین کو سیکھو۔ اس کی طرف سے عام طور پر توجہ کم ہے، چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے،
یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا بنانا ہے جیسا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کیسے نماز پڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز سے فارغ ہو کر کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے. ہمارے احباب نے اعلانوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ بات کی سنتیں ختم ہو گئی. حالانکہ اب اعلان زیادہ ضروری نہیں ہے، لوگوں نے کام کو سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب تو طریقے پر آنا ہے. ان اعلانوں میں وہ سنتیں ادا نہیں ہوتی جو نماز کے بعد کی ہے. ہاں، اس لیے یہ کام اصلاح کے قابل ہو گیا. جی ہاں، اذن صرف من صلاته استغفر ثلاثا، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ کلمات مسنون ہے نماز سنتوں نماز سے فارغ ہونے کے بعد. تو زندگی ہماری ایسی ہونی چاہیے، طریقوں والی، نہیں تو رواج والی. ان کا رواج ہے نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ہر چیز میں سنت طریقہ میں. تبلیغ سنتوں کی ہے. تبلیغ کس کی ہے؟ سنتوں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں چھوڑی ہیں. آپ نے کیا پوچھا کہ میں نے تمہارے بعد یہ چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑی ہے، اپنے طریقے چھوڑے ہیں. تو اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے اور ان حکموں کے پورا کرنے کی تبلیغ ہے. اس کے لیے علم و ذکر کا نمبر ہے، روز کچھ نہ کچھ سیکھے. دین تو علم و عمل کا نام ہے. دین علم و عمل کا نام ہے کہ اپنی ذات سے اپنے دین کو سیکھنا اور جاننا اور پھر دنیا میں اس کی دعوت دینا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کا یہ پیارا بیان سنا جس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور دین میں لوگوں کو بھی دعوت دینا چاہیے اور دوستوں کو بھی دعوت دینا چاہیے، مستورات کو بھی دعوت دینا چاہیے، ان کو بھی لے کے آنا چاہیے تبلیغ میں، کیونکہ ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آنے والے. جو کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑے ہیں وہی کام اب ہم نے کرنے ہیں. تو ہر ایک دوست سے گزارش ہے کہ تبلیغ کا کام کو فوقیت دے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہیں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. السلام علیکم.